حافظ عرفان اتاری میں برمنگھم یو کے سے کال کر رہا ہوں۔ باپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر میں نے زندگی میں حج نہیں کیا لیکن میں اپنے پیسوں سے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، کیا اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہ آپ کی آواز سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مریض نہ ہوں، لیکن اب ایک ایسی معذوری ہے اور بعد میں آئندہ بھی صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے اور حج بھی آپ پر فرض ہے، تب تو حج بدل کرانے کی صورت بنتی ہے، ورنہ ویسے خامہ کا حج بدل نہیں ہوتا، خود ہی کرنا ہوگا اگر فرض ہے تو۔ بعض مصروفیت بابا بہت بازوں کی ہوتی ہے، مطلب نکل نہیں سکتے، گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو اسی صورت میں کیا وہ کسی کو اپنی طرف سے نہیں بھیج دے گا؟ دیکھو نا، یہ مصروفیت نہیں چلے گی تو مصروفیت تو لوگ بولتے ہیں ہم کو مرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن قوم کندھے پہ چڑھا کر اس کو لے ہی جاتی ہے نا دفن کرنے کے لیے۔ اب ایسی مصروفیت کے لیے پھر بولیں گے نماز کی مصروفیت نہیں ہے، اس کا بھی کوئی نعمل بدل دے دو ہم کو، نماز بھی کوئی پڑھ لیا اگر ہمارے بدلے، یا ہم 2 4 5 روپے دے کر ایک نماز کے بدلے فارغ ہو جایا کریں، تو ایسے نہیں ہوگا، حج تو کرنا ہوگا۔ یہ تو سعادت ہے، ہمارے دیوانے تو تڑپتے ہیں بیچارے یار۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن پر فرض ہوتا ہے، بہت صاحب حیثیت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن نہیں جاتے حج پہ۔ اللہ نصیب کرے، عقل سلیم عطا کرے۔ جس پر بھی فرض ہے، ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں، حاضرین سن رہے ہیں، وہ سب کے سب فوری طور پر حج کی ترکیب کریں۔ اسی سال اگر ممکن ہے، ویزا مل سکتا ہو تو اسی سال سفر کر لیں اگر حج فرض ہے تو، کہ تاخیر کی بھی بلا وجہ جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے، ورنہ آئندہ سال کے لیے تو پکی کمر باندھ لیں۔ کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ جہاں ویزا پرابلم نہیں ہوتا، پاکستان میں نا ویزا پرابلم، باہر تو مطلب فوری طور پہ ویزے مل جاتے ہیں، وہاں تو حاجی تعداد ہی تھوڑی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو باہر ملک والے اب بھی جا سکتے ہیں حج کے لیے۔ پاکستان کے علاوہ یعنی جو جہاں مسلمانوں کی کثرت نہ ہو، وہاں حاجیوں کو میرا خیال ہے آخری 2 3 دن میں بھی ویزا مل جاتا ہوگا، تو وہ ڈائریکٹ وہ چلے جاتے ہوں گے 8 تاریخ کو۔ تو اس طرح جو بھی ممکن ہو حج کر لیجئے، رفیق الحرمین ساتھ لینا نہ بھولیے، تاکہ وہ آپ کے وہ حرمین کا ساتھی، رفیق الحرمین مانے حرمین کا ساتھی، مکہ مدینہ کا ساتھی، تو وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی رہنمائی کرتا رہے۔ اس کو پڑھ کر سمجھ کر، نہ سمجھیں تو علماء کو پوچھ کر آپ حج کر لیجئے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب تو ماشاءاللہ انگلش میں بھی آ گیا، رفیق الحرمین کا ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیشن ہو چکی ہے انگلش میں، آپ کے نیٹ پر بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو دستیاب ہو جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔